بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت کیا چیز ہے؟ روایت کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے یا ایک لسانی لحاظ سے دیکھا جائے تو ماضی کا کوئی کام اگر مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہو تو اسے روایت کہتے ہیں۔ ماضی میں ایک کام شروع ہوا ہے اور حال میں جاری ہے، مستقبل میں بھی چلتا جائے گا، تو اسے اس کنٹینیوٹی کو، کسی کام کی کنٹینیوٹی کو روایت کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اگر انسان کے اپنے سیرت و کردار سے ہو، یعنی اس کا نام سے، اقدار سے، ویلیوز سے ہو اس کا تعلق، تو وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اور جب یہ روایت مذہب کے تعلق میں استعمال ہوتی ہے تو یہاں ایک بہت ضروری بات آ جاتی ہے کہ آپ کو لفظ روایت کو بولتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو مجھے متصف کرنا ہے، اس کو مجھے کوالیفائی کرنا ہے۔ جب تک وہ روایت کا لفظ کوالیفائڈ نہیں ہوگا تو مذہب کے اندر آ کر اس سے بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ مذہب میں گویا آپ یہ سمجھیں کہ روایت کا لفظ ایک بلیک ہول ہے جس میں جو کچھ ڈالا جا رہا ہے وہ غرق ہوا جا رہا ہے اور آپ اس سے نکال کچھ نہیں سکتے۔ مطلب ایک بلیک ہول ہے، سب کچھ اس میں پڑا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ روایت کے لفظ کو کوالیفائی کر دیتے ہیں، اس کی کوئی صفت بیان کر دیتے ہیں، متصف کر دیتے ہیں، تو پھر آپ روایت کو ایک لمیٹڈ معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں کس روایت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مذہب کے تعلق میں جب روایت استعمال ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بالعموم مذہبی ذہن روایت کا لفظ جب بھی استعمال کرتا ہے تو اسے متصف کیے بغیر بول رہا ہوتا ہے، متصف کیے بغیر، اسے کوالیفائی کیے بغیر بول رہا ہوتا ہے، کوالیفیکیشن بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ روایت کے لیے جو متصف روایت ہوتی ہے، جو کوالیفائڈ روایت ہوتی ہے، جس کی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ کوالیفائڈ روایت کی دو قسمیں ہیں جو بالکل دو اور دو چار کی طرح پوری تاریخ میں علم روایت میں جب لفظ روایت استعمال ہوتا ہے تو اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں اس میں پہلی شرط ہوتی ہے کہ آپ راویوں کی کثرت و قلت کو پیش نظر رکھتے ہیں، راویوں کی کثرت و قلت کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ راوی اتنے تھے، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، 10 ہیں۔ راویوں کی قلت و کثرت کے پیش نظر آپ ایک قسم بناتے ہیں۔ روایت کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے، متصف روایت کی دوسری قسم ہوتی ہے جس میں راویوں کے پیش نظر تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ مرویات کے تناظر میں تقسیم کی جاتی ہے۔ مرویات یعنی جو چیز روایت ہو رہی ہے وہ کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک راویوں کے تعلق میں تقسیم ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو مرویات کے تعلق میں ہوتی ہے کہ جو چیز روایت کی جا رہی ہے اس کی کون سی قسم ہے۔ اگر آپ علم روایت میں رہتے ہو، علم روایہ میں رہیں گے تو اس سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس انتخاب کے بعد آپ نے اپنی بات آگے لے جانی ہے کہ آپ کی جو روایت ہے وہ راویوں کے پیش نظر بٹے گی، میں راوی کی قلت و کثرت ہے، اور دوسرا مرویات کے حوالے سے ہوگی۔ جو مرویات کے حوالے سے مسلمانوں کے ہاں
مرویات کے حوالے سے جو قسم بنتی ہے اس کی 2 بلکہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس کی ہے مرویات کے حوالے سے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے، یہ اللہ کی طرف سے بات نازل ہوئی ہے، یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ خبر اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ عمل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ مرویات میں یہ قسم ہے جسے تنزیل من رب العالمین کہا جاتا ہے، رسالات اللہ کہا جاتا ہے۔ اس صفت سے متصف روایت، اس صفت سے متصف روایت کبھی بھی انسانی شعور یا انسانی سوچ اور صحیح کو کبھی قبول نہیں کرتی اپنے اندر۔ وہ قطعاً پاک ہوتی ہے، قطعاً پاک ہوتی ہے کہ اس کے اندر نہ انسانی سوچ کو دخل ہوتا ہے اور نہ انسانی صحیح کو دخل ہوتا ہے، حتیٰ کہ خود رسالات اللہ جس ذات پر نازل ہوتی ہیں اس ذات کی اپنی سوچ کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ بھی اسے ایک پیسو اینڈ پہ کھڑے ہو کر صرف قبول کر رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جتنی بھی یہ جو روایت ہے، مرویات کی یہ قسم، مرویات کے حوالے سے روایت کی یہ قسم جس میں مرویات کے حوالے سے تقسیم کی جاتی ہے روایت کی، تو وہ جو منزل من اللہ ہے اس میں طے شدہ بات ہے، وہ سب کی سب الوہیت ہے، وہ تمام کی تمام الوہیت ہے۔ انسان صرف اور صرف اس کا مکلف اور مخاطب ہے۔ انسان کا کام اتنی ہے کہ وہ اسے سنے اور اس پر عمل کرے۔ انسان نے اپنی سوچ سے، اپنی صحیح سے اس میں اپنا کچھ ان پٹ نہیں ڈالنا۔ ہیومن ان پٹ امپاسبل ہوتا ہے اس میں۔ یہ رسالات اللہ ہیں، یہ مرویات کی ایک قسم ہے۔ یہ مرویات کی دوسری قسم ہے متصف روایات۔ مرویات کی مطلب متصف روایت میں جو مرویات کے حوالے سے تقسیم کی جاتی ہے اس کی دوسری قسم وہ ہے جو منسوبات ہیں، منسوب الی رسول اللہ، ما نسب الی رسول اللہ اور ما نسب الی رسالات اللہ، ما نسب الی رسول اللہ اور ما نسب الی رسالات اللہ۔ یہ 2 قسمیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو منسوب کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا منسوب کی جاتی ہیں رسالات اللہ سے۔ رسالات اللہ سے منسوب کی جاتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں انہیں حدیث کہا جاتا ہے، اور جو رسالات اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ ترجمہ ہے، تفسیر ہے، خلاصہ ہے، قرآن مجید کی تعویل، توجیہ، تعلیل اور اس پر مبنی احکام، فقہ، یہ سب جتنی بھی ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ عقائد کے تناظر میں کلام ہے، مطلب اس میں عقلی توجیحات ہیں، علم کلام آ جائے گا، اجتہاد آ جائے گا، قیاس آ جائے گا، استدلال آ جائے گا، استنباط آ جائے گا۔ وہ سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام منسوب ہیں رسالات اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی طرف منسوب ہیں۔ اور دوسری چیز ہے جو منسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ تو جب آپ روایت کو کوالیفائی کرتے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اسے مرویات کے تناظر میں جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں پہلی قسم آ جائے گی رسالات اللہ کی، دوسری آ جائے گی ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری آ جائے گی ما نسب الی رسالات اللہ یا ما نسب الی ما انزل اللہ علی نبیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا۔ اب جب ایک مذہبی ذہن روایت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ بغیر یہ کوالیفیکیشن بتائے کہے گا روایت ہے،
ہم اپنی روایت پہ کھڑے ہیں. وہ کوئی نہیں اس سے پوچھے گا کہ یہ جس روایت پہ تم کھڑے ہو اس روایت کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہو, کس لیول پہ دیکھ رہے ہو. وہ دانستہ اسے ایک کنفیوژن میں رکھنا چاہتا ہے کہ ہر طرح کی بات جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری دین بن جائے. مذہبی ذہن ہمارا سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار یہیں پر ہوتا ہے کہ اسے علم اور روایت میں یہ تقسیم شعور میں آتی ہی نہیں ہے کہ تم نے روایت کو پہلے کوالیفائی کرنا ہے کہ یہ کوالیفیکیشن جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ جو لفظ روایت میں استعمال کر رہا ہوں, یہ کس لیول پر کوالیفائڈ ہے. کیا یہ راویوں کی قلت و کثرت کے حوالے سے کوالیفائڈ ہے یا یہ مرویات کے حوالے سے کوالیفیکیشن اس کی بیان کروں گا. اگر آپ مرویات کے حوالے سے اس کی کوالیفیکیشن بیان نہیں کریں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو اور غیر وحی کو مکس کر دیں گے اور کوئی پرابلم نہیں رہے گی, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اور جن لوگوں نے بھی یہاں علم الروایت میں کسی قسم کی کوئی کوالیفیکیشن حاصل نہیں کی, انہیں ہم اب اپنی روایت کے نمائندے کے طور پر پیش کرتے ہیں. مثلا مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات, وہ روایت کو کوالیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ کوالیفیکیشن ہے روایت کی کہ یہ روایت مرویات کے حوالے سے تقسیم ہو رہی ہے اور یہ روایت راویوں کی قلت و کثرت کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے. انہیں سرے سے اس کا علم ہی نہیں ہے, وہ علم روایت کے مبادیات سے بے خبر ہیں اور وہ مسلم روایت کے نمائندے ہیں. بہت حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اسلامی روایت پر بات کی ہے, اسلامی روایت کو پیش کیا ہے یا اسلامی روایت کی نمائندگی کی ہے, اور انہیں خود کو پتہ نہیں ہے کہ روایت کو جب تک پہلے متصف نہ کر دیا جائے, وہ سرے سے کوالیفائڈ نہ ہو, تو وہ ایک صرف بلیک ہول ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ روایت کا لفظ جب استعمال کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روایت کو کوالیفائی کیا جاتا ہے, اور یہ کوالیفیکیشن مرویات کے حوالے سے ہو تو الگ ہے, اور اگر راویوں کے حوالے سے ہو تو الگ ہے. جب وہ راویوں کے قلت و کثرت کے حوالے سے ہوتی ہے تو پھر وہ خبر واحد ہے, خبر مشہور ہے, خبر متواتر ہے. قلت و کثرت راویوں کی ہے, راویوں کی قلت و کثرت ہے. اور مرویات کی تقسیم یہ ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے, یہ منسوب الی رسول اللہ ہے, یہ منسوب الی کتاب اللہ ہے, یا منسوب الی ما انزل اللہ علی نبیہ ہے. اب یہ ایک ہمارے پاس ایک بڑی مشکل جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے علم روایت کے بالکل مبادیات سے بھی بے خبر رہے ہیں, آج انہیں ہمارے سامنے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ مسلم روایت کے نمائندہ ہیں, یا مسلم روایت کو پریزنٹ کر رہے ہیں, یا مسلم روایت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, مسلم روایت کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہیں. اللہ کے بندو, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے علم روایت میں رہتے ہوئے روایت کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی تقسیم روایت کی مرویات کے حوالے سے ہوتی ہے یا راویوں کے حوالے سے ہوتی ہے. جب وہ راویوں کے حوالے سے ہوتی ہے تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, جب مرویات کے حوالے سے ہوتی ہے تو وہ اور چیز ہوتی ہے. مرویات کے حوالے سے اس تقسیم کی طرف نہ جانا ایک اور زیادہ خطرناک بات ہے. اچھا, پھر ایک بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب لوگ روایت کی بات کرتے ہیں تو انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے کیونکہ ایک مسلم معاشرت میں ایک چیز چلی آ رہی ہے, اس لیے بس وہ روایت ہے, اس کی حالت روایت کی ہے. وہ روایت کی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب جب تک آپ اس کو کریٹیکل اپریسیشن نہیں کرتے, آپ اس کا کریٹیکل انالیسس نہیں کرتے, اس وقت تک آپ کسی بھی معنی میں
روایت کے اس مفہوم کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو واقعتاً اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ مثلا فرض کریں مرویات کے حوالے سے جو تقسیم وجود میں آتی ہے، مرویات کے حوالے سے جو تقسیم وجود میں آتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، کہ تنزیل من رب العالمین ہے، ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما نسب الی ما انزل اللہ علی نبی ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں مرویات کے حوالے سے جو تقسیم ہے۔ تو جو کچھ منسوبات ہیں، جو آخری 2 قسمیں ہیں، یہ ایسی ہیں جو خالصتاً انسانی جد و جہد ہیں، خالصتاً انسانی ہیں، اس کے اندر الوہیت کو دخل ہی نہیں ہے، الوہیت کا کوئی پہلو یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جب یہ الوہیت کا کوئی پہلو یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر اسے ایک انسانی تناظر میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اگر ماضی سے کوئی چیز آپ تک پہنچی ہے تو آپ اس کو کریٹیکل اینالائز تو کریں، اس کو کریٹیکل اپریسیشن تو دیں۔ میں مسلسل ایک بات پر بات کر رہا ہوں اور عرض کرتا چلا آ رہا ہوں۔ فرض کریں آپ قرآن مجید کی تفسیر کو لے لیں، قبل اس کے کہ آپ کسی متن کی تفسیر کریں آپ کو 3-4 باتوں کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس متن کو دیکھنا ہے کہ وہ متن قابل تفسیر ہے یا نہیں ہے۔ قابل تفسیر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اگر وہ قابل تفسیر متن کے زمرے میں آئے تو اس کی تفسیر کی جائے گی۔ دوسری بات خود تفسیر کے متعلق ہے کہ تفسیر کب تفسیر بنتی ہے، کہ جب آپ تفسیر کر رہے ہیں تو کیا آپ جو کچھ بیان کرتے چلے جائیں گے وہ سب تفسیر ہو جائے گی؟ تو جو تفسیر فی نفس ہی تفسیر ہے، اگر آپ متن کو مفسر کر رہے ہیں، متن کو آپ کھول رہے ہیں، اگر آپ متن کے تاکیدات کو رفع کر رہے ہیں، آپ متن کے اجمال کو تفصیل دے رہے ہیں، تو متن کو مجمل تو مانیں گے نا آپ، پھر آپ تفصیل دیں گے تو تفسیر ہی کریں گے نا۔ تو کیا واقعتاً جو تفسیر کی جائے گی اسے تفسیر مان لیا جائے گا بغیر اس کے کہ وہ جو متن میں بات کی جا رہی ہے وہ مفسر کے پیش نظر ہی نہ رہے؟ مفسر جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے، متن کچھ اور بیان کر رہا ہے، متن کا وہ مدعا ہی نہیں ہے جس کی طرف اب آگے بات مطلب بڑھانی ہے۔ لیکن چونکہ روایت میں آ رہا ہے تفسیر ہو رہی ہے لہذا تفسیر کی جا رہی ہے، لیکن اس تفسیر کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک پہلو استعمال کیا جاتا ہے اسے بہت احتیاط سے دیکھنا ضروری ہے، بہت احتیاط سے دیکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ متن کو حالات کی نئی صورت سچویشن میں جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہدایت کو حالات کے مطابق بنایا جاتا ہے یا حالات کو ہدایت کے مطابق بنایا جاتا ہے؟ وہ خدا کی طرف سے ہدایت ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ حالات کو اس کے مطابق بنائیں، نہ کہ ہدایت کو حالات کے مطابق ڈھالیں۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کتنا دوری ہوئی آپ کو؟ اب تک آپ کی اس روایت نے آپ کو کہاں لا کھڑا کیا ہے؟ لیکن روایت ہے، کیونکہ اس لیے جن لوگوں کو روایت کی نمائندگی ہم نے سونپی یا جن لوگوں کو ہم نے روایتی علماء کہا مانا، ان لوگوں کو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ کیا واقعتاً قرآن مجید قابل تفسیر متون میں داخل ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، کیا یہ تفسیر کا محتاج ہے بھی کہ نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، اس طرف دماغ ہی منتقل نہیں ہوا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے عجبی نیست کہ اجاز مسیحا داری، عجبی نست
کہ بیمار تو بیمار ترست۔ تعجب کی یہ بات نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں اعجاز مسیحا ہے، تعجب کی یہ بات ہے کہ تیرا بیمار زیادہ بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیرے ہاتھ کی مسیحائی تمہیں کیا کام دے رہی ہے؟ تیرے ہاتھ کی مسیحائی تمہارے ساتھ، میں مان لوں اس بات کو کہ تیرے ہاتھ میں اعجاز مسیحائی ہے اگر، تو تیرا بیمار تو بیمار تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرت کانسٹنٹ زوال کا شکار ہوئی ہے، تیری روایت نے کہاں روکا ہے اس کو؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی روایت کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ ہم علم اور روایت سے عاری ذہن رکھنے والے لوگوں کو اپنے فرنٹ پہ لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم واقعتاً اپنی روایت کو قائم اور برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صورتحال کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔